السلام علیکم. تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں. افضل کشمیری میرا نام ہے, ڈسٹرکٹ باغ سے تعلق ہے میرا. اچھا, یہاں پہ آج آپ کا سالانہ کنونشن ہو رہا ہے. جی جی ایسے ہی ہے. تو پچھلے سال کہاں پہ ہوا تھا؟ ہمارا پچھلے سال جو کنونشن ہوا تھا وہ کوٹلی میں ہوا تھا. اور اس دفعہ جو ہے ہم نے 2 سال کے بعد ہماری نئی باڈی منتخب ہوتی ہے تو باغ میں ہم نے اس کا کنونشن کا انعقاد کیا. اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو مارد وجود میں آنے کے بعد 44 سالہ تاریخ میں یہ پہلا کنونشن ہم جو ہے ڈسٹرکٹ باغ میں کروا رہے ہیں. اچھا, پہلا کنونشن. آپ کو کتنے لوگوں کے آنے کی متوقع ہے؟ تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں کی آمد متوقع ہے. اور اس کے مطابق چونکہ ہمارا یہ رات کا سیشن ہے جس میں نئی باڈی ایگزیکٹو باڈی کا انتخاب بھی ہوتا ہے اور دوسرے دن ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور پرداری کی تقریب ہوتی ہے. صحیح ہے. تو جو ہے نا تھوڑا سا ہم ادھر اگر چلیں اور دیکھیں ان کو. ٹھیک ہے. اس میں اکثر نوجوان لوگ نظر آ رہے ہیں, تو کیا پورے آزاد کشمیر سے لوگ آئے؟ بالکل پورے آزاد کشمیر سے. اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ریاست کی ایک نمائندہ تنظیم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ماسز کے اندر کام کرنے والی پارٹیوں سے زیادہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے یہاں اپنا رول دیا ہے. میں ایک مثال یہاں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ایک پریکٹیکل ہے NSF کی, اور اس پریکٹیکل کی بنیاد پہ NSF کا پودا جو ہے وہ آج بھی ہرا ہوا ہے. آپ یوں سمجھے کہ 11 فروری 1990 کو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے گلنواز بھٹ کی قیادت میں چکوٹھی سے سیز فائر لائن کو کراس کیا اور پوری ریاست کے اندر, انڈین آکوپائڈ کے اندر, پاکستانی آکوپائڈ کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ میسج دیا کہ یہ جو ایک لکیر ہے جس کو مقدس گائے کے طور پہ تسلیم کیا گیا تھا, جو ایک ایسی لکیر تھی جس نے کشمیریوں کو 50 سال سے جو ہے تقسیم در تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. بہن اپنے بھائی سے نہیں مل سکتا ہے, والد جو ہے وہ اپنی اولاد سے نہیں مل سکتا. تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے پریکٹیکلی طور پہ گلنواز بھٹ کی قیادت میں جو ہے وہ 11 فروری 1990 کو سیز فائر لائن کراس کیا. اچھا, اس کے علاوہ اور کون سی نمایاں ایسی اور پھر آپ یوں سمجھیں کہ گلگت بلتستان جس کو پاکستان نے صوبہ بنایا, ہم نے اس کے اوپر بہت خوفناک پروٹیسٹ کیا. مظفر آباد کے اندر ہمارے دوستوں پہ لاٹھی چارج ہوا. اور پھر ہم یہ اس بدنام زمانہ گلگت بلتستان کے معاہدے کو جس میں یہ کہا گیا کہ 28 اپریل 1949 کو جو ہے کراچی کے مقام پہ جو ہے یہاں کے ایک نام نہاد پریزیڈنٹ نے جو ہے اس کو اس معاہدے کی روح سے دے دیا تھا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا سر ہے اور سر کو جو ہے وہ تن سے جدا نہیں کیا جا سکتا. پھر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کریکٹر کے حوالے سے بات کروں تو نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے جو ہے وہ 14 اگست کو امجد شہید کی صورت میں اپنی جان دے کے گلگت بلتستان کو ملانے والی شاہراہ کرم کے ساتھ جو ہے پہاڑی تودہ گرنے سے جو ہے وہ ہمارا دوست شہید ہو گیا تھا. اور اس کی قربانی نے یہ پیغام دیا کہ ریاست کے وہ حصہ ہو یا یہ حصہ ہو, اور ان دونوں حصوں کو ملا کے 1 یونٹ قائم کر کے ریاست کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دی جائے. یہ جو شونٹر والا قصہ ہے بالکل شونٹر والا. اور یہاں میں یہ بات بھی کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلک کی بنیاد پہ نہیں, مذہب کی بنیاد پہ نہیں, علاقائیت کی بنیاد پہ نہیں, کسی ہندو مسلم کی بنیاد پہ نہیں, ہم ریاست کی قومی آزادی کی بات کرتے ہیں. اس میں خواہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو, وہ ہمارے لیے ریاست کا باشندہ ہے. اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ اپنی یہ جدوجہد جاری رکھے گی. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تاریخ میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نیشنل عوامی پارٹی کو جنم دیا جو آج نیب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے, نیشنل عوامی پارٹی. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو حصہ لینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کی یہ خامی رہی ہے. میں اس پہ بالکل ہوپ فل ہوں کہ ہمارے دوست جو ہے وہ مستقبل میں الیکشن پروسیس میں جائیں گے, لوگوں کے ساتھ اپنا میسج کنوے کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پہلی بار کشمیری جو ہے وہ اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا الگ پاکستان کی بنیاد پر رہنا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے یہاں پہ جو آزاد کشمیر میں منعقد ہوا ہے اس کا ڈیزائن اور اسٹرکچر ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے نہیں ہے, وہ اسٹرکچر اسی لیے ہے تاکہ وہ یہ علاقہ پاکستان کے ساتھ جا کے ضم ہو جائے. دیکھیں اس میں جو ضروری بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہلاکے پاکستان کی شکی, میں سمجھ گیا کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو ایک ٹیکٹک ہے نا, جو شیک ہے وہ ایک ٹیکٹک ہے تاکہ یہ آگے جا کے ضم ہو جائے. ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. تو اس میں حصہ لینا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو آپ اسی سسٹم کو لیجٹمیسی دیں گے. نہیں, دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان جگہوں پہ نہیں جائیں گے
جہاں سے ہماری آواز مؤثر انداز سے جو ہے بین الاقوامی دنیا میں جائے گی. ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے دوست کو جو ہے خواجہ حسن کو جو ہے کوہالہ پل کے مقام پہ روکا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ یہ ریاست میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے گھنونے قسم کے جو ہیں وہ سیٹ اپ بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دوستوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے اور ان کو اپنے وطن میں رہنے پہ سے باہر رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو. بہت